شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان لا تتفارقوا الكتاب إن تطيعوا أمراءكم أو تحسنوا أمورهم فأضلوكم وإن عصيتموهم فقاتلوكم. قيل ما نصنع يا رسول الله؟ قال فاصنعوا كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب، أو كما قال عليه السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه آخر إلا إنما أنا نبي فلا نبي بعدي فسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أو كما قال عليه السلام. يا لائمك في الملام عن الذي أزناه طول سقامه وشقائه، عذل العبادل حول قلب التائه، وهوى الأحبة منه في سودائه. إن كان قد ملك القلوب فإنه ملك الزمان بأرضه وسمائه. أين الثلاثة من ثلاث خلاله من حسنه ومزائه وإبائه؟ أو أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. مضت الدهور وما أتينا بمثله، مضت الدهور وما أتينا بمثله وَلَقَدْ عَطَى فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے. امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا. سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے. سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ سنو روزے اطہر کی آواز. سنو وہ روزے اطہر سے ایک آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. آپ بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں. مزو نہ آئے نہیں، جو نہیں بولے گا ہم نکال دیں. آپ بلند کر کے صلی اللہ. پاکستان میں یہ مقامی فخر ہے کہ ہم نبی کا نام لیں. ہم تو نہیں شرما رہے، مقامی شرم تو نہیں ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. جو اونچا نہیں بولے گا، ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہم اس کو نکال دیں گے جیسے سے. اتنے ہی
مائک سنی تھی. پھر بولو اونچا, تھوڑا اور اونچا. آپ نے گزارا کرنا ہے, اس طرح اونچا بولے. بولو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اونچا بولو, اونچا بولو. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بأبي وأمي ناطق في لفظه ثمن تباع به القلوب وتشترى. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا علیہ وآلہ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. ہاتھ اٹھا کر صلوا علیہ وآلہ. لاکھوں سلام اس آقا پر بدلاکوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغامی سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا منشور دیا, کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. وہ دانائی سبل فخر رسول مولائی کل جس نے غباری راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ. قدم قدم پہ برکت ہے, نفس نفس پہ رحمت ہے. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک, اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک. قدم قدم پہ برکت ہے, نفس نفس پہ رحمت ہے. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں ہے رات آج تک, وہاں وہاں سحر ہوئی. جہاں جہاں گزر گیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. اور اونچی آواز میں, اور اونچی ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں, اور اونچا بولو ذرا. روز در بستان سرا ہم توتیانی خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ. بلغ العلا بکمالہ. اور قمریاں بھی شوق میں ڈالی ہوئی سر توق میں کہتی تھی اپنی ذوق میں کشف الدجى بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرتا چاروں سو حسنت جمیع خصالہ. اور چڑیوں کے سن کے چہ چہے انسان بلا کیوں چپ رہے, انسان بلا کیوں چپ رہے, لازم ہے ان کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. بولتے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم, بولتے جائیے بغیر ترتیب کے بولیے, 10 دفعہ بولیے, ہاتھ بلند کر کے بولیے, بولیے بولیے.
سبب معلقہ کا پہلا معلقہ ہے اور پہلا شعر ہے۔ پاکستان میں ختم نبوت کی مظلومیت کو دیکھ کر یہ شعر یاد آیا ہے، اس کا ترجمہ اپنے مزاج کے مطابق کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے قفا نب کے من ذکر حبیبی و منزلی بصفت اللوا بین الدخول فحوملی۔ او دو جانے والوں ٹھہر جاؤ، نب کی ہم روئیں قفا نب کی من ذکر حبیبی و منزلی آندلی مل کر کرے احوزالیاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، ہمارے شعر چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، ہمارے شعر چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، ہمارے ملک چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، پاکستان چلے آؤ صدا برسات رہتی ہے، کبھی بادل برستے ہیں کبھی آنکھیں برستی ہیں، اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سے لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک، غیر تو غیر ہیں غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں، موج دریا میں تھا اس قدر علامہ، اونچا ساحل سے طوفان کا دار آ گیا، اس کو کہتے ہیں قسمت کی ناکامیاں، پہلے کشتی گئی پھر کنارہ نہیں، پہلے کشتی گئی پھر کنارہ نہیں، تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں، دو گھڑی کا سہارا نہیں، جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں، دل کو کہ بہلاؤں کیسے شبی ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں، رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا، آسمان پہ بھی کوئی ستارہ نہیں، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے، میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا انشاءاللہ، جن کو یقین نہ ہے وہ نہ بولیں انشاءاللہ، یہ ظلم کی سیارات ختم ہوگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ، ہاتھ بلند کر کے، یہ آپ کا دائیں ہاتھ میری گفتگو کے درمیان نیچے نہیں ہونا چاہیے، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، نہیں بدلے گا، خدا کی قسم بدلے گا، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. اونچی آواز میں دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. ذرا اونچا بول دیجئے، دور بدلے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، انشاءاللہ بدلے گا، بدلے گا، بدلے گا. تلک الایام نداولوہا بین الناس. امام شاہ ولی اللہ الایام کا ترجمہ الاحوال سے کرتے ہیں. تلک الاحوال نداولوہا بین الناس. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا. ہاتھ بلند کر کے دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا. خدا کی قسم بدلے گا. الحرب بیننا و بینہم سجال. الحرب بیننا و بینہم سجال. یومنا و یومہم یومنا و یومہم دورنا و دورہم. الحرب بیننا و بینہم سجال. الحرب بیننا و بینہم سجال. یومنا و یومہم دورنا و دورہم. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا. نعرہ تکبیر، آنی داسی، آنی داسی، انقلاب آنی داسی، آنی داسی، آنی داسی، آنی داسی، آنی داسی. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتانی وہمکما لا الہ الا اللہ. یہ دور پھر اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بدھے جماعت کے آستینوں میں مجھے حکمی ازاں لا الہ الا اللہ. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا. آپ کی آواز نہیں اٹھا رہی ہے، آپ کی میرے گراؤں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، 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 دور بدلے گا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں رہنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا
اچھا، زکات اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا انشاءاللہ۔ بولیے ایمان تازہ کیجئے، ایمان تازہ کیجئے، انشاءاللہ دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ گر پہلو میں ہے دل اور تڑپ اسلام کی دل میں بڑھ سکتا ہے، ابر رحمت پروردگار ربی فضائی بدر پیدا کر، فضائی بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ربی۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ کی حالت بدلنے کا۔ ظالموں اپنی قسمت پہ، قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا۔ میں نے جنرل مشرف کا نام رکھا ہے کھڑک سنگھ، کھڑک سنگھ رکھا ہے۔ ایک شعر ہے، کبھی تو ایسا ہوتا تھا کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں، پھر دور بدل گیا، کھڑکی کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ اندھیرا جائے گا، نہیں آواز آئی، اندھیرا جائے گا، ہاتھوں کی تعداد کم ہو گئی، اندھیرا جائے گا، اندھیرا جائے گا۔ مجھے ادھر بہت غم ہے، اندھیرا جائے گا، روشنی آئے گی، رات جائے گی، سویرا آئے گا، جہل جائے گا، علم آئے گا، ظلم جائے گا، انصاف آئے گا، جھوٹ جائے گا، جھوٹ جائے گا، جھوٹ جائے گا، سچ آئے گا، خیانت جائے گی، امانت آئے گی، قادیانیت جائے گی، ختم نبوت آئے گی، باطل جائے گا، حق آئے گا، باطل جائے گا، حق آئے گا، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، آئے گا، نمرود جائے گا، نمرود جائے گا، ہاتھ بلند کرو، نمرود جائے گا، ابراہیم آئے گا، فرعون جائے گا، فرعون جائے گا، موسیٰ آئے گا، یزید جائے گا، یزید جائے گا، حسین آئے گا، اکبر جائے گا، مجدد آئے گا، انگریز جائے گا، انگریز جائے گا، انگریز جائے گا، شیخ ولید آئے گا، شیخ ولید آئے گا، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، ملا عمر آئے گا، عمران جائے گا، فضل الرحمن آئے گا۔ مجاہدین اسلام، قائد اسلامیہ مولانا فضل الرحمن، نعرہ تکبیر۔ اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گھروں بجلی گرا لیجئے۔ میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا۔ یہ آج کے اس جلسے کا مرکزی نقطہ ہے، دور بدلے گا انشاءاللہ، دور بدلے گا، بدلے گا، دور بدلے گا۔ یہ وقت کی بات ہے، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟
وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک بارک لنا فیما آتیت وتولنا فیمن تولیت فإنه لا يعز من عادیت ولا يذل من واليت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم اهلك الكفرة والهنود اللهم اهلك النصارى واليهود اللهم اهلك أمريكا وأصحابها كما أهلكت عادا وثمود اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وأهلك أموالهم وأولادهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ درود تو آتی ہے نا؟ اونچا پڑھو۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز علماء کرام سبحان اللہ معزز علماء کرام انتہائی قابل احترام برادر محترم شیخ العزیز حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، اس جامع شمس العلوم کے محتمم مولانا عبدالحق صاحب، برادر مکرم جامعہ عربیہ شمس العلوم کرہ ضلع خیرپور سندھ پاکستان کے فضلاء اور اساتذہ کرام اور اس کی سیر میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام پر تن من وارنے والوں جان نثاروں پروانوں نبی علیہ السلام کے میرے بزرگ اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ آج مارچ کی 13 تاریخ ہے اور 2020 یا ہم وادی مہران کے قدیم اور عظیم دینی درسگاہ میں نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے اور اس کو آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے، ان کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے آمین، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین کا بہت بڑا مرکز بنا دے۔ ایسے موقع پر آپ سے بات ہو رہی ہے کہ جب اسلام آباد کے سڑکوں میں کچھ لوگوں نے عورت مارچ کے نام سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، عورت مارچ، اور یہ کھلم کھلا زنا کی دعوت۔ اللہ کمرے میں بند اگر ایک لڑکا کسی لڑکی کو زنا کی دعوت دیتا ہے یا ایک لڑکی کسی لڑکے کو زنا کی دعوت دیتی ہے وہ الگ بات ہے، جائز وہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا نقصان دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے، معاشرے پر نہیں ہوتا۔ اب یہ حال ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل کر زنا کی دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اللہ اکبر۔ مجھے ٹی وی پہ جانے کا موقع ملا تو میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی ہے
تو مجھے بتا دیا جائے کہ آپ خود پیدا ہوئی ہو یا آپ کو کسی نے پیدا کیا؟ اس کا جواب نہیں آ سکتا. آپ خود پیدا ہوئی ہو یا آپ کو کسی نے پیدا کیا؟ اگر آپ خود پیدا ہوئی ہو، خالق آپ کا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں آپ، تو پھر ایک مکھی پیدا کرو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں ایک عجیب مثال بیان کی جا رہی ہے، سنو غور سے. جو غیر اللہ کے علاوہ اور کو خالق مانتے ہیں، ان کو چیلنج ہے کہ ایک مکھی پیدا کرے، اور ایک اکیلا نہیں، سارے مل کر وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک ایجنڈے پر سارے دنیا والے جمع ہو جاؤ، ایک مکھی پیدا کرو. ایمان سے بتاؤ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں. پیدا کرنے والا کون؟ رازق کون؟ مالک کون؟ غفار کون؟ خالق کون؟ خالق کون؟ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، وہ ہاتھ بلند کر کے اللہ کا نام لے. خالق کون؟ خالق کون؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر آپ سے مکھی کوئی چیز اچک لے، لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، تم تو اتنے کمزور ہو کہ مکھی سے چیز نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ایجنڈا ہے، اس کا جواب نہیں دے سکے. اور پھر میں نے پوچھا اگر تم خود پیدا ہوئی ہو، اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو درخواست کدھر ہے پیدائش کی؟ آپ کی درخواست کدھر ہے جو آپ نے اللہ کو دیے؟ اور اگر آپ پیدا ہوئی ہو خالق کی وجہ سے، تو پھر یاد رہو کہ پھر آپ کا جسم آپ کی مرضی نہیں ہے، جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی مرضی چلنے کے لیے ہم تیار نہیں. میں نے کہا پھر کچھ ایک آدمی اپنے آپ کو مارتا ہے، اس کو خودکشی کہتے ہیں. اسلام کیوں کہتا ہے یہ حرام ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو تو نہیں مار رہا، اپنے آپ کو مار رہا. اپنے آپ کو مارنے کی اجازت ہونی چاہیے، وہ زندگی تنگ آ گیا. لیکن اسلام کہتا ہے جسم تیرا نہیں ہے، لہذا اس کو مارو گے تو آپ جہنم جاؤ گے، اور یہ بیمار ہوگا تو آپ کو علاج کرنا پڑے گا، یہ تنگی میں ہوگا آپ کو راحت ڈھونڈنی پڑے گی. آپ جسم کو بچاؤ، یہ جسم آپ کا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے جسم پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اونچا بولو، کس کی مرضی چلے گی؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. ترجمے کا موقع نہیں ہوگا، ان علماء سے ترجمہ معلوم کرو. اللہ نے صفت خلق میں کسی کو شریک تسلیم ہی نہیں کیا. خالق کون ہے بھائی؟ ہاتھ بلند کرے. خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ اور ان سے کہہ دو کہ آپ ہمارے بچیوں کو گمراہ نہیں کرو قوم کی. اگر آپ کھلم کھلا دعوت ہوگی زنا کی نکاح کے مقابلے میں، کہو گے علیہ باللہ اللہ غلط ہے، آپ کہو گی علیہ باللہ نبی علیہ السلام غلط ہے، قرآن غلط ہے، اسلام غلط ہے، تو کیا اس کا رد عمل نہیں ہوگا؟ پوچھتا ہوں آپ سے، ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کا رد عمل ہوگا نا؟ کچھ لوگ میدان میں آئیں گے نا، کچھ لوگ تو میدان میں آئیں گے. پھر ہم سے نہیں پوچھنا کہ یہ رد عمل کیا ہوا، لوگوں نے پتھراؤ کیوں کیا. آپ کو حدود اللہ کو تجاوز نہیں کرنا ہوگا، پیچھے ہٹنا ہوگا. انشاءاللہ ہم حیا والے ہیں. میں جانتا ہوں یہ پہلے سب سے پہلے پردے کی بات کریں گے، اس کے بعد حیا کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد یہ نکاح کی بات کریں گے، پھر یہ حرامی بچے جنیں گے، پھر یہ خاندانی نظام کو توڑیں گے، پھر آگے جائیں گے تو یہ اپنے نسب کو غیر محفوظ بنائیں گے. انشاءاللہ ہماری گلیوں میں حرامی بچہ پیدا نہیں ہوگا. ہم بے پردگی کا مقابلہ پردہ سے کریں گے، بے حیائی کا مقابلہ حیا سے کریں گے، زنا کا مقابلہ نکاح سے کریں گے، حرامی بچے کا مقابلہ
مقابلہ حلالی بچے سے کریں گے. خاندانی نظام کو توڑنے کا مقابلہ خاندانی نظام کو مضبوط بنا کر کریں گے. نسب کو غیر محفوظ بنانے والوں کو انشاءاللہ جواب دیں گے. نبی علیہ السلام کے دامن سے جڑے رہیں گے, اپنی نسب محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ یہ میدان ہم نے کل بھی جیتا ہے, آج بھی جیتا ہے اور آئندہ بھی جیتیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ظلم جو ہندو جواب انقلاب انقلاب. ظلم جو ہندو جواب ظلم جو ہندو جواب. میں نے کہا ہماری بات نہیں مانے, مولوی ہے نا, داڑھی اور پگڑی ہے, آپ کہتے ہو یہ الگ مخلوق ہے. اقبال تو آپ کا آدمی ہے, اس کے اسکول میں فوٹو لگائے. علامہ اقبال کی نہ داڑھی ہے نہ پگڑی ہے. اس نے آج سے 100 سال پہلے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور آگے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, میاں نجار بھی چھین لیے گئے سا, بہت ہی تیز ہیں یورپ کرندے. ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو اپنی گھر والیوں سے پردہ کرائیں گے اور ان بے حیا عورتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. پہلے عورت مارچ ہوتا تھا تو علماء آ کر دفاع کرتے تھے. اس دفعہ ایک ایسا آدمی دفاع کر رہا ہے جو فلم انڈسٹری کا آدمی ہے. واہ 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 واہ. فوجیوں نے بھی کمال کیا ہے, واہ واہ. فوجیوں نے بھی کمال کیا ہے. یہ بے حیا عورتیں بھی ان کی ہے اور ان کی مخالفت کرنے والا آدمی بھی ان کا ہے. حکومت بھی اپنی, اپوزیشن بھی اپنی, تاکہ مولوی نہ آئے, اس کا اثر پیدا نہ ہو جائے. بچوں میں تمہیں جانتا ہوں, تمہارے اس ہدف کو بھی جانتا ہوں, اور ہم علاقے میں موجود ہیں. انشاءاللہ اس بے حیائی کا ڈر کر مقابلہ کریں گے. تیار ہو؟ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. ہمارے قریب انڈیا ہے ایک, تو اس نے کشمیر پہ کرفیو لگایا ہے کشمیریوں پر. وہ متنازع حیثیت ختم کر دی ہے. ایک آج کے فسادات ہیں تو اس نے بہت مسلمانوں کو مارا, مسلمانوں کو بہت مارا. اور ایک کلپ میں نے دیکھی ہے کہ ایک خاتون کو اور ایک اس کے بچے کو زندہ دفنایا. اللہ اکبر. زندہ دفنایا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ 100 اس طرح کے لوگ ہیں, یہ جو خاتون تھی اس کا گناہ مسلمان ہونا تھا, تو اس نے مرتے ہوئے سوچا ہوگا کوئی ہے, کوئی جرنیل, ٹیپو سلطان, صلاح الدین جو میری مدد کو آئے. اس خاتون کو بتا دو کہ نہیں, اب ہمارے حکمران بے غیرت ہو گئے, وہ اب اپنی بہن کی مظلومیت کا بدلہ لینے کی تیار نہیں ہے. وہ جا کر UN میں کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں لڑنی, فوج نہیں بھیجنی, جو بھی کرو. اگر تم نے فوج نہیں بھیجنی, اتنی فوج پھر رکھی کیوں تم نے؟ میرا جنرل باجوہ یہ پوری دنیا کا, اسلامی دنیا کا سپہ سالار ہے. یہ ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے جائے گا, نہیں جائے گا؟ یہ کس کو فتح کر رہا ہے؟ مجھے فتح کر رہا ہے. آپ کو رکھا ہے انڈیا کے لیے, کشمیر کے لیے. کس طرح بتاؤں میں ان کو؟ ہمارا یہ مجمع مطالبہ کرتا ہے کہ ملک فوج بھیجو ہندوستان, جہاد کرو, جہاد کرو. اس وقت حالات ٹھیک ہے, اندر بھی بغاوت ہے, کشمیر میں کرفیو ہے, 10 دنوں کے اندر آپ کشمیر آزاد کرو گے. آپ مطالبے کی حمایت کرتے ہو؟ آپ سے زیادہ کون جاتا ہے کہ یہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی اور اس سمندر میں ایک خاتون کی توہین ہوگی. کیا توہین؟ کتابوں میں آیا ہے, اس کے دوپٹے کو کھینچا ہے, ہاتھ نہیں لگایا. اس خاتون نے اسلامی حکومت کو خط لکھا ہے کہ میرے بھائی آپ کہاں ہو؟ ایک ہندو فوجی نے میری توہین کر دی. پھر محمد بن قاسم آیا تھا, اس وقت کراچی کو دیبل کہا جانے لگا تھا, دیبل سے آگے آیا, پھر وہ سکر پہنچا. یہ سکر عربی کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں سقر. یہاں گرمی زیادہ تھی,
انہوں نے کہا ہاضا سقر، یہ تو بہت زیادہ گرم دوزخ کی طرح ہے. بعد میں سکر پڑ گیا. پھر وہ یہاں سے چلا گیا بہاولپور، پھر وہ چلا گیا ملتان. ملتان میں لوگوں کو جمع کر کے اس کو نے کہا جس خاتون نے مجھے بلایا تھا اپنی مدد کے لیے وہ اب کہاں ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو اس کو بولو آ جائے مجھ سے ملاقات کرے. میں اسے مبارک دینا چاہتا ہوں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ کا بدلہ لے لیا ہے. اور اگر وہ نہیں ہے تو جاؤ اس کی قبر پہ، کہیں گمنام جگہ میں قبر ہوگی، اس کو سلام دو کہ آپ نے جو خط بھیجا وہ رائے گا نہیں گیا. آپ کا بھائی محمد بن قاسم آیا ہے، راجہ دار کو قتل کیا ہے، ہندوؤں کی فوجوں کو مارا ہے اور اسلام کے جھنڈے گاڑا ہے. آپ کو مبارک ہو، ایک بھائی نے آپ کا بدلہ لے لیا. کہاں گئی وہ اخوت، کہاں گیا وہ محبت، کہاں گئی مسلمانی غیرت جب ایک عورت کی مظلومیت کا بدلہ لینے کے لیے پانی سے اس طرف فوج جا کر بدلہ لیتی ہے. آج کا حکمران کیوں بے غیرت ہو گیا ہے؟ مولانا عبدالحق اگر آپ کر سکتے ہو تو ہمارے وزیر اعظم کے لیے بازار جا کر کوئی غیرت کی دوائی لے لو. ہماری وزیر اعظم میں غیرت نہیں ہے. انشاءاللہ جمعیت آئے گی اور مظلوم مسلمانوں کا بدلہ لے گی انشاءاللہ. تکبیر! جمعیت علماء اسلام، مجاہدین اسلام. یہ دو باتیں تو بہت زیادہ شکایتیں تھی نا. ایک بات بہت خوشی کی ہے، ہم جو یہ سالانہ جلسہ کرتے ہیں تو پورے سال کے واقعات دہراتے ہیں. ایسا ہوا، یہ ٹھیک ہوا، یہ غلط ہوا، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہونا چاہیے. زیادہ نظر ہمارے حکمرانوں پہ ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑے دلے ہوتے ہیں. 29 فروری کو دوحہ میں 5 اسٹار ہوٹل میں امریکہ کے لوگوں کے سامنے ایک نعرہ لگ رہا طالبان کا، نعرہ تکبیر اللہ. مبارک ہو. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا خدا بننے والا امریکہ آج داڑھی اور پگڑی کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا. جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک دن ہے، پیغام ہے. اور افغانستان کے مجاہدین طالبان کے لیے خصوصی. ہمیں لوگ کہتے تھے اب طالب کس طرح جیتے گا، یہ سائنس نہیں جانتا، انگریزی نہیں جانتا، یہ ٹیکنالوجی نہیں جانتا. امریکہ وہ تو ٹیکنالوجی کا خدا ہے. اس کے پاس ایک جہاز ہے جس میں 250 چھوٹے جہاز آتے ہیں. وہ آ کر کھڑا کر دیتا ہے جہاز کو، دوسرے جہاز کو بیچتا ہے، فیول ختم ہوتا ہے پھر آتا ہے. وہ جا کر ایک بستی کو مارتا ہے، مارتے پھر آتا ہے. یہ جہاز کھڑا رہتا ہے. اس میں 6 مہینے تک کھڑے رہنے کی صلاحیت ہے. اب طالبان ختم ہو گئے، آئندہ کوئی طالب کا نام نہیں لے گا، کوئی داڑھی نہیں رکھے گا، کوئی پگڑی نہیں باندھے گا، کوئی عورت پردہ نہیں کرے گی. یہ کس سے پاری نہ ہو گیا؟ میں کہتا نہیں. جناب ابراہیم جیتا تھا نمرود سے، جناب موسیٰ جیت گیا تھا فرعون سے، وہ حسین جیت گیا تھا یزید سے. وہ مجھے کہا یہ پرانی باتیں ہیں مولوی صاحب. نئی بات یہ کہ اسباب کا، مادے کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے. اس کے اندر آپ کے طالبان ختم ہو گئے. آج وہ لبرل کہاں ہے؟ آج وہ روشن خیال کدھر ہیں؟ آج وہ سیکولر کدھر ہیں؟ وہ آزاد خیال کدھر ہیں؟ وہ مشرف کدھر ہے؟ تاکہ میں اس کو بتاؤں آج بھی اللہ نے 1400 سال بعد کمزوری کی حالت میں ثابت کر دیا کہ جب طاقت اور صداقت کی لڑائی ہوتی ہے، طاقت ہار جاتی ہے، صداقت جیت جاتی ہے. ہاتھ لہرا کر اونچا زور سے بولو امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر! امریکہ تے، امریکہ تے، امریکہ جے ہمارے تے. کہ امریکہ دے کتے، اس کا نام نہیں لیتے. کون ہے نعرہ لگانے والا؟ پتے، امریکہ دے پتے، امریکہ کے بچے بہت. نعرہ تکبیر! امریکہ جے پجن دے، امریکہ کے اولاد میں. امریکہ جو یار وا غدارا غدارا جو یار وا غدارا غدارا جو یار وا غدارا غدارا مجھ کو آزما ظالم میں تجھ کو آزماؤں گا. انشاءاللہ ڈرتے کل میں حریت
سے ہیں، میں ایک ایک کر کے توڑوں گا، میں ایک ایک کر کے ڈھاؤں گا۔ محمد مصطفیٰ ختم المرسلی ہے، جو نہ مانے گا وہ بے ایمان ہے، میں اہل ایمان کو بتاؤں گا۔ اگر گرتے ہیں کافر نعرہ ختم نبوت سے، میں یہ نعرہ لگاتا ہوں، میں یہ نعرہ لگاتا ہوں، یہ میرا نعرہ لگایا ہے، خوشا قاتل تو مجھ کو قتل کرنا، میں محمد پر رسول اللہ کے آگے میں سرخ رو کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، امریکہ جو یار ہوا، امریکہ جو یار ہوا، امریکہ جو یار ہوا، آپ بلند کر کے کس سے جذبہ ہے؟ امریکہ جو یار ہوا، ادھر سے باپ جائے گا، جنازہ اس کا یہاں بیٹے کا جائے گا۔ آئیے ایمان تازہ کرتے ہیں، کیا ایمان ہے؟ وہ ایمان یہ ہے، اشرف غنی جائے گا انشاءاللہ، اشرف غنی جائے گا، ملا ہیبت آئے گا، امریکہ جائے گا، ملا عمر آئے گا، عمران جائے گا، عمران آئے گا، انشاءاللہ تیار ہو انشاءاللہ؟ میں نے 3 موضوعات پر بات کی ہے سائیں بدھو، میں نے 3 موضوعات پر بات کی ہے، عورت مارچ پر، ہندوستان کی مظلوم خاتون بہن پر اور افغانستان پر۔ اب ایک چوتھی بات رہتی ہے، وہ سنو پھر آپ کو چھٹی دیتے ہیں۔ ہمارا ایک دعویٰ ہے، اس کو غور سے سنو، علماء بیٹھے ہیں، مجھے سمجھاؤ، میں طالب علم ہوں، جہاں میں نہیں سمجھوں گا تو واپس ہو جاؤں گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، حق ہے، تو پھر مجھے یہ نہ بتاؤ کہ طاقتور کے سامنے حق بیان نہیں کیا جاتا اور کمزور کے سامنے حق بیان کیا جاتا۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائے، جہاں قوت کا اور طاقت کا اختیار ہوگا، ارتکاز ہوگا، ان کو حق بات سننی ہوگی، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بتائیں، دشمن نہیں ہیں ان کے، خیر خواہ ہیں، ان کی آخرت بچا رہے ہیں۔ میرا ایک دعویٰ ہے، ویسے تو میں میاں نواز شریف سے بھی راضی نہیں ہوں، آپ کے نواب شاہ والے زرداری سے بھی راضی نہیں ہوں، عمران سے تو بالکل ہی ناراضی نہیں ہوں۔ میں ختم نبوت کے حوالے سے ان میں کوئی نہ کوئی بات کمزوری دیکھتا ہوں، لیکن عمران نے تو حد کر دیے، تھوڑے دن میں زیادہ کام کیا قادیانیت کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران قادیانی ہے، نہیں کہتا، ویسے بتا رہا ہوں میں کیوں کہوں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کا باپ قادیانی ہے، چور تھا، قادیانی نہیں تھا، یہ چور کا بیٹا ہے، اس کے باپ کو چوری میں ہٹایا تھا، سرکاری ملازم تھا، اور اس کی ماں بھی قادیانی نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو نانا ہے، نانا ماں کا باپ، اس کا میلم میں آیا ہے، وہ قادیانی ہے، اور وہ برقی خاندان سے ہے، اور وہ غلام محمد قادیانی نے اپنے 313 جو فہرست بنائی ہے دوستوں کی، ایک نام اس کا موجود ہے۔ قادیانیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ جہاد کے مخالف ہے، جہاد کے مخالف ہے، اس کی اپنی کتاب میں ہے، چھوڑ دو اے بھائی اب جہاد کا خیال، حرام ہے اب دین میں وہ جنگ و قتال، وہ بدر کو جنگ و قتال کہتا ہے، احد کو جنگ و قتال کہتا ہے، احزاب کو جنگ و قتال کہتا ہے۔ عمران کو تو میں نہیں کہتا یہ قادیانی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جا کر انڈیا کو کہتا ہے کہ میں نے پہلے حملے کرائے اب نہیں کراؤں گا، ایران کو کہتا ہے کہ آپ پر ہم نے کیا اب نہیں ہوگا، ہندوستان میں ہم نے ایسا کیا، افغانستان میں، اور جا کر یو این میں لکھ کر دیا ہے کہ آپ کشمیر پر کچھ بھی ہو میں فوج نہیں بھیجوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ یہ بھی جہاد کا مخالف ہے، کہتا ہے جہادی کلچر، چونکہ ادھر سے نانا کا دین ہے نا اس کا ذہن میں، تو جہاد کے خلاف بولتا ہے اس طرح
میرا دعویٰ ہے کہ عمران جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں یہودیوں کے ایجنڈے کے لیے آیا ہے، میرا دعویٰ یہ قادیانی ایجنڈے کے لیے بھی آیا ہے۔ ساتھ میرا ایک ضمنی دعویٰ ہے کہ پاکستان کی فوج اتنی تکڑی ہے کہ کوئی بھی کام ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام۔ اب جب عمران اتنی جرت سے لگا ہوا ہے تو ہماری فوج ان کے ساتھ ملی ہوئی۔ اب میں ایک پاکستانی شہری ہوں،